حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ جو تم میں مبعوث فرمائے گئے تھے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے؟ وہ مردہ کہتا ہے میں نے خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا تو ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدا تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے، یعنی مومن خدا تعالیٰ کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف کی دروازہ کھول دو، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نکاح تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ حال تو مومن کا ہے اور اب رہ گیا کافر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہاں میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ آتی ہے اور کافر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جاتا تو مٹی ہو جاتا۔ فرشتہ اس گرز سے اس کافر کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی یہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اشارہ کرنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس مشہور ہے اور حضور کا تصور ہمارے دلوں میں موجود ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے رونق افروز نہیں، اور یا تو اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پیش کی جاتی ہے، اس طرح کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ مبارک لائی جاتی ہے تاکہ ان سے جمال جان افزا سے انہیں مشکلات کی گراہ کے جواب دینے میں پیش آئیں، کھل جائیں اور فراق کی تاریکی ان کی دل کشا ملاقات سے کے نور سے روشن ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام
ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر۔ دونوں فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ تو ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو مردہ کہتا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز لمبی 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ تو مردہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں جا کر اس حال سے ان کو آگاہ کر دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں سو جیسے دولہا سوتا ہے، جس کو صرف وہی شخص جگا سکتا ہے کہ جو اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی کے مثل میں بھی کہتا تھا، تو میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دبا، تو وہ دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں، جو اس کو قیامت ان اژدہوں میں کا کوئی ایک اگر زمین پر پھینک دے تو زمین سبزہ پیدا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں اور سانپوں اور بچھوؤں کا مردوں کو تکلیف پہنچانا، جیسے کہ احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، سب حقیقت میں واقع اور موجود ہے، محض مثال و خیال نہیں، اور ہمارا نہ دیکھنا اور معلوم نہ کر پانا ان کے وجود کو مضر نہیں، اس لیے کہ عالم ملکوت کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ایک دوسری آنکھ چاہیے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی اگر اعتراض کیا جائے کہ ہم لوگ مردے کو اس کے حال پر دیکھتے ہیں، پھر کیوں کر بیٹھا کر اس سے پوچھا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے حالانکہ کوئی بات نظر نہیں آتی، تو جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ مردے کے ساتھ سب کیا ہو اور ہمیں نظر نہ آئے اور مشاہدے کی دنیا میں موجود ہے۔ چنانچہ سونے والا آدمی نیند میں راحت و رنج کی چیز کو دیکھ کر احساس کرتا ہے، اور ہم اس کے پاس رہ کر معلوم نہیں کر پاتے کہ سونے والے پر کیا واقع گزر رہا ہے۔ اور اسی طرح بیدار آدمی اچھی یا بری خبر سن کر سوچ کر لذت یا تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے تھے، مگر صحابہ کرام ان کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روحیں حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمان سے بھی اوپر، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، اور کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر
پر بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، اور بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، مگر کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ قبر میں منکر نکیر کا سوال حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر کا سوال حق ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں کہیں ہوگا وہیں سوال ہوں گے، اور وہیں عذاب یا ثواب یا عذاب پائے گا، اور وہیں ثواب یا عذاب پائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی جانور نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گے، اور وہیں ثواب یا عذاب پائے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی سوال سب مردوں سے کیا جائے گا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد درندے جانور کھا لے تو بھی سوال کیا جائے گا۔ عذاب قبر اور تنعیم قبر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باری فرماتے ہیں یعنی قبر کا عذاب حق ہے جو سب کافروں اور بعض گناہگار مسلمانوں پر ہوگا، اور ایسے ہی تنعیم قبر بعض مومنوں کے لیے حق ہے۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے یا خاک ہو جائے، مگر اس کی اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور وہی مورد عذاب و ثواب ہوں گے۔ وہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں اور اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ نہ کسی خرد بینی سے نظر آتے ہیں، نہ آگ انہیں جلاتی ہے اور نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ یہی جسم کے تخم ہیں۔ خدا تعالی قیامت کے دن مردے کے منتشر اجزاء کو پہلی حیثیت پر لا کر انہیں اجزاء اصلیہ پر محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اس جسم سابق میں بھیجے گا۔ انبیاء اعظام علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء اعلام، شہداء اسلام، حفاظ قرآن جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں اور جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی ہو، اور وہ لوگ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمے کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے تو وہ گمراہ، بد دین، خبیث اور مرتکب توہین ہے۔ اور رہی قیامت کی نشانیوں کی بات تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زناکاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت صرف امرا کی دولت ٹھہرائی جائے، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، جبکہ علم کو دین کے لیے نہ حاصل کیا جائے، مرد اپنی عورتوں کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، جبکہ آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کو دور کرے گا، جب مسجدوں میں شور مچایا جائے گا، قوم کا سردار ان کا فاسق ہوگا، اور جب قوم کا لیڈر کمینہ آدمی ہوگا، اور آدمی کی عزت ان کی برائی سے بچنے کے لیے کی جائے گی، جب گانے والی عورتیں اور قسم قسم کے باجے ظاہر ہوں گے، اعلانیہ شراب پی جائے گی، اور جب امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو
برا کہیں گے تو ان پر اس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرنا: سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھسنا، صورتیں مست کرنا، پتھروں کا برسنا، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا پہ در پہ ظاہر ہونا۔ گویا وہ موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی ہے جس سے لگاتار موتی گر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین ایک دوسرے کے قریب نہ ہوگی، یعنی زمانے کے حصے جلد گزرنے لگیں گے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اور اس وقت ایک دن ایک سات کے برابر ہوگا، اور سات آگ کا ایک شعلہ اٹھ کر ختم ہو جانے کے برابر ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی گفتگو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہوئے تو فرمایا: تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک کہ تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا: دھواں، دجال، دابۃ الارض، پچھم سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج، 3 مقامات پر زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان کا 10واں وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے وہ آگ عدن کے علاقے سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے 10ویں نشانی ایک ہوا بیان کی گئی ہے جو لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت کثرت سے بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے، روشن و کشادہ پیشانی، بلند ناک، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھری تھی، اور وہ 60 برس تک زمین کا مالک رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ قیامت کی چند نشانیاں جو احادیث مذکورہ میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر ہوں گی۔ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں جو حقیقت میں دوزخ ہوگی ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے دوزخ میں جو در حقیقت جنت ہوگی ڈالے گا، مردے جلائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، اور اسی قسم کی بہت سے آسمان سے پانی برسائے گا، جو حقیقت میں سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر جس کو ہر مسلمان پڑھے گا مگر کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہر ہونے کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، عبدال کے طواف میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور یہ اکرام انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، وہ انکار فرمائیں گے تو غیب سے آواز آئے گی
یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر آپ ملک شام چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے شرکی مینارے پر آسمان سے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت دجال لعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر جہنم میں پہنچا دیں گے۔ پھر بحکم الہی تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہوں گے تو یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یہ دنیا بھر میں فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خدائے تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے، وہ خوش ہوں گے، وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے، خدائے تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کرے گا، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام، ایک مذہب اہل سنت و جماعت ہوگا۔ 40 برس تک آپ اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی اور بعد وفات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے انور میں دفن ہوں گے۔ دابۃ الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصے سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا، انگوٹھی سے کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ لگائے گا جو کبھی نہ مٹے گا۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے زندگی بھر اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی پگلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، اللہ کہنے والا کوئی نہ بچے گا، کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے۔ 40 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا۔ اب انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مر جائیں گے، آسمان، پہاڑ، زمین، یہاں تک کہ سورہ اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا یعنی آج کس کی بادشاہت ہے، مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا یعنی صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالی چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ اور انس و جن وغیرہ سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ ان کے دائیں دست مبارک میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں دست مبارک میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن
مسلمان ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان محشر میں تشریف لے آئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرا گزر ایک نہر پر ہوا جس کے دونوں طرف موتی کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار خالص مشک کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر کی مسافت 1 مہینہ کا راستہ ہے، یعنی اس کے چاروں کونے برابر ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے کونے چمکدار اور زیادتی میں آسمان کے ستاروں کی مثل ہیں۔ اس کے کوزے چمک اور زیادتی میں آسمان کے ستاروں کی مثل ہیں۔ جو شخص اس سے پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ حضور قیامت کے دن میری سفارش فرمائی جائے۔ سرکار نے فرمایا میں کروں گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حضور کو کہاں تلاش کروں گا؟ سرکار نے فرمایا پہلے مجھ کو پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر حضور پل صراط پر نہ ملے؟ فرمایا تو میزان پر۔ میں نے عرض کیا اگر حضور میزان پر بھی نہ ملے؟ فرمایا تو پھر حوض کوثر پر۔ میں ان 3 جگہوں کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ان مقامات میں سے کسی ایک جگہ ضرور ملوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت ثابت ہے میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خدا تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تو اس نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا میں شفاعت کو اختیار کروں، تو میں نے شفاعت کو منظور کیا۔ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ اس نے کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ مانا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کی بدولت نار جہنم سے نکالی جائے گی جس کا نام جہنمی پڑا ہوا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، پھر علماء دین، پھر شہداء اسلام۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یعنی ان 3 گروہ کے ساتھ شفاعت کی تخصیص ان کی فضل و بزرگی کی زیادتی کے سبب ہے، ورنہ ہر اہل خیر مسلمانان مثلا سچا حاجی بعمل حافظ کے لیے بھی شفاعت کا حق ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض لوگ کئی جماعت کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ ایک قبیلے کی اور بعض لوگ 10 سے 40 کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ صرف ایک آدمی کی، یہاں تک کہ میری کل امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم کی آگ کو پل صراط سے گزر کر عبور کریں گے، پھر اپنے اعمال صالح کے مطابق جہنم کی لپیٹ وغیرہ سے نجات پائیں گے، تو ان میں سے جو سب سے بہتر ہوں گے وہ بجلی چمکنے کے مانند پل صراط سے گزر جائیں گے، پھر ہوا کی مثل
پھر دوڑنے والے گھوڑے کی طرح، پھر اونٹ سوار کے مانند، پھر دوڑنے والے آدمی کی طرح، پھر پیدل چلنے کے مثل۔ قیامت قائم ہونا حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن بغیر ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار، اور کافر منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں گے۔ کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ابھی 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے، اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے۔ قیامت کے دن اس کا منہ اس کی طرف ہوگا۔ گرمی اور تپش سے بھیجے کھولتے ہوں گے۔ پسینہ اس کثرت سے ہوگا کہ اوپر چڑھے گا، پسینہ اس کثرت سے نکلے گا کہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھے گا۔ مثلاً لگام کے جگڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا، اور گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں۔ زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، اور بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ ان مصیبتوں کے باوجود کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ قیامت کا دن جو کہ 50,000 برس کا ہوگا، اس پریشانی کے حالت میں قریب آدھے کے گزر جائے گا۔ اب اہل پر مشورہ کریں گے کہ اپنا کوئی سفارش ڈھونڈنا چاہیے جو ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ لوگ گرتے پڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے اے حضرت آدم، آپ ابو البشر ہیں، خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست اقدس سے بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، ہم لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے، خدا تعالیٰ ہمیں اس سے نجات بخشے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا مرتبہ نہیں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس کے لائق نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصر یہ کہ لوگ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے گریہ و زاری کریں گے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا یہ میرا رتبہ نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے میں اس لائق نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، اور وہ تمام اولیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہی آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دعائی دیتے ہوئے شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا، یعنی شفاعت کے لیے میں ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہوگی۔ اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے
سے بھی کم ایمان ہوگا، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت حق ہے، اس سے انکار کرنا بد مذہب و گمراہی ہے، بد مذہب و گمراہی۔ شفاعت حق ہے، اس کے انکار کرنا بد مذہبی و گمراہی ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ باری فرماتے ہیں، یعنی امام نبوی کی کتاب شرح مسلم میں ہے کہ امام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ عقلاً شفاعت جائز ہے اور اس کا وجوب سماعی ہے، اور اس لیے کہ خدا تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے رحمان نے شفاعت کرنے کا اذن دے دیا ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ اور اس آیت کریمہ کے علاوہ بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ شفاعت کے حق ہونے پر صرف صالحین اور ان کے بعد اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ شفاعت کی چند قسمیں ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یعنی شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، جو کہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرأت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی۔ یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان محشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ تبارک و تعالی کے فیصلہ اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی اور پریشانی سے نکلنے کے لیے ہوگی۔ دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کرنے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بھی ہمارے پیغمبر سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور شفاعت کی امداد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے مستحق اور حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لائیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گنہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے، اور اس شفاعت میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، علماء، شہداء بھی شریک ہوں گے۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ آٹھویں قسم کی شفاعت ان لوگوں کے عذاب کی تخفیف کے بارے میں ہوگی جو کہ دائمی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ نویں قسم کی شفاعت خالص کر مدینہ منورہ والوں اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے اختصاص و امتیاز کے طریقے پر ہوگی۔ روضے کوثر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور برائیوں کا بائیں ہاتھ میں، اور کافر کا نامہ اعمال سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ حساب حق ہے، اس کا انکار کر اس کا منکر کافر ہے۔ حساب حق ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے نیک و بد اعمال تولے جائیں گے۔ نیکی یا بدی کا پلہ بھاری ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اوپر اٹھے، یعنی دنیا کے جیسے معاملے نہیں ہوں گے جو بھاری ہوتا ہے نیچے جھکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا تعالی مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کا نام لواء الحمد ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کا نام لواء الحمد ہے۔ حضرت
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب مومن اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔